بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو كما قالت. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. جتنے بھی حالات انسان کے اوپر پیش آتے ہیں، ہر موقع کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ دعائیں اور کچھ اذکار ملتے ہیں جن کا آپ اہتمام فرماتے ہیں. وہ آپ کی سیرت ہے اور آپ کی سنت ہے. سنت کا تعلق دو چیزوں سے، سنن فعلیہ عملیہ اور سنن قولیہ. کس موقع پر کون سا کام کرتے تھے یہ آپ کی عملی سنت ہے، اور کس موقع پر کون سی دعا پڑھتے تھے، کون سا جملہ ارشاد فرماتے تھے یہ آپ کی قولی سنت ہے. دونوں پر عمل کرنا چاہیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اذکار تھے. ہم لوگوں کی عادت ان اذکار کے پر عمل کرنے کی ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. علم ہے، جانتے ہیں کہ اس موقع پر کون سی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن عملاً ان کا اہتمام نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سب سے پہلے صبح جب بستر پر آنکھ کھلتی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنتیں ہیں. آپ دعا پڑھتے تھے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اس کے بعد آپ اٹھتے تھے، سورہ آل عمران کی آخر کی 10 آیتیں تلاوت فرماتے تھے. پھر استنجا وضو سے فارغ ہو کر تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے. تو بیدار ہونے کے بعد کی جو دعا ہے یہ آپ کی سنت ہے. اور اس سے پہلے سونے کے وقت بھی آپ کی سنت ہے. کئی دعائیں احادیث میں منقول ہیں. ایک تو معروف دعا ہے اللہم بسمک اموت و احیا. اسی طرح ایک دعا ہے بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فاغفر لها وارحمها وإن ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین. حدیث کی کتابوں میں بھی دعا لکھی ہے. اور ایک کتاب ہے چھوٹی سی مقبول و مسنون دعائیں، ان میں ان تمام دعاؤں کو جمع کر دیا. ہم جانتے ہیں کہ سونے کے وقت بھی دعا ہے، اٹھنے کے وقت بھی دعا ہے، لیکن خود اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم میں سے کتنے اس کی عادی ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. استنجا خانے میں جانے سے پہلے کی دعا ہے، معروف ہے بسم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کتنی مرتبہ ہم اس دعا کا اہتمام کرتے، کتنی مرتبہ نہیں کرتے، اپنا جائزہ لے لیں. ہر موقع کی دعا کو یاد کرنا چاہیے کہ جب کوئی عمل کرنے لگے تو سوچیں یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے. استنجا خانے میں کون سے قدم سے آپ داخل ہوتے تھے، کون سی دعا پڑھ کے جاتے تھے، نکلنے کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے تھے، کیسے نکلتے تھے. یہ اتباع سنت ہے. اور سنت آپ کے قول میں بھی ہونی چاہیے، آپ کے عمل میں بھی ہونی چاہیے. بائیں قدم سے آپ استنجا خانے میں داخل ہوتے تھے، دائیں قدم سے نکلتے تھے. نکلنے کے بعد غفران کا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی یہ دعا پڑھتے تھے. کھانے سے پہلے کی دعا ہے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کی دعا ہے. کسی کے یہاں آدمی مہمان ہو جائے، کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس کو دعا دے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اکثر لوگوں کو یہ سب دعائیں جو دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ دعائیں کان پہ پڑی ہوئی ہیں، اکثر کو یاد بھی ہے،
مگر عمل نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر، ان کو عمل کے اندر لے آنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بلند جگہ پر چڑھتے اللہ اکبر فرماتے، جب نشے میں اترتے تو سبحان اللہ فرماتے۔ سنت ہے، چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اترتے ہوئے سبحان اللہ۔ ذکر کا بھی ثواب ملے گا اور اتباع سنت کی نیت کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، صابرین کی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہے اس کا بیان کیا گیا آگے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ مصیبتوں کا لفظ عام ہے، صرف کسی کے انتقالی پر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات پیش آ گئی جو تکلیف دے، کوئی اطلاع ملی، امتحان میں کوئی فیل ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کا کوئی نقصان ہو گیا انا للہ، کوئی حادثہ ہو گیا انا للہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا للہ، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے رات کا وقت ہے، اچانک لائٹ غائب ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، بے ساختہ زبان سے نکلنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ لائٹ آ گئی الحمدللہ، ہر نعمت کے آنے پر الحمدللہ، ہر مصیبت کے پیش آنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسنون ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، عادت نہیں ہم لوگوں کی، اس لیے عجیب سی بات معلوم ہوتی کہ کسی اور انتقال کے ساتھ ہم نے انا للہ کو خاص کر رکھا ہے۔ ایسے ہی جو مشہور دعائیں کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور اس کے بعد پھر سننے والا جس کو چھینک آئی وہ کہے یہدیکم اللہ ویحسن بالکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ایک صاحب کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ دوسرے صاحب کو چھینک آئی، وہ خاموش بیٹھے رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس کو تو رحمت کی دعا دی تھی یرحمک اللہ، مجھ کو دعا نہیں دی۔ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا تو میں نے یرحمک اللہ کہا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ یہ باقاعدہ تعلیم دی گئی ہے، اتنے تک تو ضروری ہے کہ الحمدللہ کہے، سننے والے یرحمک اللہ کہے اس کے اوپر، اور اگر کہ مجلس میں چند لوگ کہہ دیں تو سب کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، لیکن ثواب انہیں کو ملے گا جو اس کو کہیں گے۔ ایک محدث کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، بہت بڑا ان کا حلقہ درس ہوتا تھا، دریا کے کنارے طلبہ کی پوری جماعت تھی، بیٹھ کے حدیث سنا رہے تھے، ان کو چھینک آئی، ان کا الحمدللہ، تو پورے مجمع نے ایک ساتھ کہا یرحمک اللہ۔ اس کے قریبی جو خلیفہ وقت ان کا محل تھا ان کو شور سنائی دیا، گھبرا گئے کہ یہ کہیں بغاوت تو نہیں ہو گئی، انہوں نے آدمی بھیجا کہ ذرا پتہ چلاؤ یہ کیسا شور تھا۔ اس نے آ کر بتایا کہ شور نہیں تھا، استاد کو چھینک آئی تھی، انہوں نے الحمدللہ کہا تھا، تو تلامذہ نے یرحمک اللہ کہا ہے اس کو۔ بیوی نے کہا حکومت ان کی ہے کہ آپ کی ہے؟ حکومت دلوں کے اوپر ان کی ہے یا آپ کی ہے؟ ایک اور محدث کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاز میں سوار جا رہے تھے، دوسری جانب سے ایک کشتی گزری، اس پر ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ کشتی دوسری طرف جا رہی تھی، جہاز دوسری طرف جا رہا تھا، وہ ان کو یرحمک اللہ کہنے کا موقع نہیں ملا اور کشتی نکل گئی۔ انہوں نے جہاز پر سے ایک چھوٹی کشتی اتروائی، اس کا کرایہ دیا، تیزی کے ساتھ کشتی کو کھے کر لے گئے اور اس کے قریب جا کر کہا یرحمک اللہ اور کہہ کر واپس آ گئے۔ قصے میں لکھا ہے کہ خواب کے اندر ان کو بشارت ملی اور اسی یرحمک اللہ کہنے پر ان کی مغفرت کر دی گئی۔ ان چیزوں کو معمول نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو اذکار ہیں، یہ جو دعائیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھی کوئی چیز دیکھی نا تو ماشاء اللہ، لولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، قرآن میں سکھلایا گیا ہے کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تم کو بہت اچھا لگا تو تم کو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی طرح انشاء اللہ، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان شاء اللہ،
آئندہ کے لیے کوئی بھی کام کرنے، کسی کام کا بھی ارادہ ہو اس کا اظہار کرو تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرو۔ تاکید کے ساتھ فرمائے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ہرگز مت کہو کسی کام کے بارے میں کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لیا کرو۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکریوں سے ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا اچھا میری 100 بیویاں ہیں، میں سب کے پاس جاؤں گا اور سب سے اولاد پیدا ہوگی اور میں اپنی اولاد کا لشکر بناؤں گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ساتھ والے نے کہا انشاءاللہ کہہ لیجیے، اور انشاءاللہ کہنا وہ بھول گئے، ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ تو وہ گئے تو 100 بیویاں تھیں ان کی، نبی کی خصوصیت ہے کوئی کسی اور کے لیے اقتدا کرنا جائز نہیں ہے 100 بیویوں کی۔ تو اس میں سے 99 بیویوں کو تو کوئی حمل نہیں ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی ناقص الخلقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ہر ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوتا، سب ٹھیک ہوتا۔ یہ واقعات ہیں۔ تو ہم کتنی مرتبہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، پہلے انشاءاللہ کہنا اگر بھول گئے تو کلام مکمل ہونے کے فوراً بعد انشاءاللہ کہہ دو۔ اگر متصلاً بعد میں بھی انشاءاللہ کہہ لیا گیا تو اسی کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ ہم کتنا بھی پختہ ارادہ کر لیں، ہمارے پاس اسباب مہیا ہوں، مگر ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت ہمارے ساتھ شامل نہ ہو۔ اس لیے سارے اسباب فراہم ہونے کے باوجود، پختہ فیصلہ ہونے کے باوجود آئندہ کے لیے ہم کو انشاءاللہ کہنا ہے۔ یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جتنے مذکور اور یہ مسنون اذکار ہیں، جتنے مواقع کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو جاننا اور سیکھنا چاہیے اور ان کو عمل کے اندر لانا چاہیے۔ اس کی برکت بھی ہوگی انشاءاللہ اور اتباع سنت کا ثواب بھی ملے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔